आपने शायद डॉक्यूमेंट्रीज़ और फ़िल्मों में देखा हो कि शंघाई अगरचे आबादी के हिसाब से तो बहुत बड़ा शहर था, मगर यहाँ पे बेतहाशा गुर्बत एक ज़माने में हुआ करती थी। अगर हम 1930s, 40s, 50s तक देखें तो यहाँ पे मैसिव लेवल के बड़े बड़े अर्बन स्लम्स हुआ करते थे और मैसिव वर्किंग क्लास भी यहाँ पे काम करती थी। मगर आज का शंघाई बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल हो चुका है। ये वो शहर ही नहीं लगता जो आज से कई दहाइयों पहले हुआ करता था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अर्बन प्लानिंग। आप कह सकते हैं कि शंघाई एक ऐसा शहर है जो कि सेंट्रली प्लान्ड है, जिसकी मुकम्मल तौर पे प्लानिंग कई दहाइयों से जारी है। और वो नज़र आता है, वो दिखता है कि जब आप शंघाई की सड़कों पे जाते हैं आपको नज़र आता है चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सीधी सीधी सड़कें हैं, एक ग्रिड पर सारी डेवलपमेंट एंड सो ऑन, ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स उन इलाकों के अंदर जो न्यूली डेवलप्ड हैं। मगर शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि ये सब डेवलपमेंट जो है ये हुकूमत की एक प्लानिंग के तहत की गई थी। आज मैं शंघाई अर्बन प्लानिंग म्यूज़ियम आया हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे आप वो मुख्तलिफ़ प्लान्स देख सकते हैं जो कि कई दहाइयों से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और इम्प्लीमेंट होने के नतीजे में शंघाई को उन्होंने एक जदीद शहर बना दिया है। ये प्रोजेक्शन के ऊपर मैं खड़ा हूँ, शंघाई पर मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने शंघाई को डेवलप किया। वैसे तो शंघाई के कई मुख्तलिफ़ प्लान्स हैं। ये 1930 का शंघाई है, इधर आप 1946 में नक्शा देख सकते हैं, यहाँ पे 59 का नक्शा आपको नज़र आ रहा है, नेक्स्ट नक्शा आपको 1986 का नज़र आ रहा है, फिर 1999 में 2000 में क्या प्लानिंग की। मगर सबसे अहम प्लानिंग पिछले चंद सालों के अंदर 2017 से की गई है, जहाँ पे उनकी कोशिश है कि 2035 तक उन्होंने शंघाई को एक मुकम्मल ग्रीन सिटी बना देना है। ये उनका मास्टर प्लान है जो कि मौजूदा हुकूमत इम्प्लीमेंट कर रही है। चाइना की क़यादत का स्लोगन है कि वो एक ह्यूमनिस्ट सिटी बनाना चाहते हैं, मगर इस ह्यूमनिज़म से उनकी वो मुराद नहीं जो कि यूरोपियन के रेनेसांस का ह्यूमनिज़म था, बल्कि वो कहते हैं कि शंघाई इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसीलिए वो कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि शंघाई इज़ एक्टिवली कल्टिवेटिंग एंड प्रैक्टिसिंग कोर सोशलिस्ट वैल्यूज़। यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने एक ऐसी सिटी बनानी है, एक ऐसा शहर बनाना है जो कि इंसानों के लिए बनाया गया हो, मुनाफे के लिए नहीं मगर लोगों की खिदमत के लिए। तो एक तरफ उन्होंने ये सोचा है कि हमने शंघाई की जो पुरानी हेरिटेज है उसको बचा के रखना है, शहर को मॉडर्नाइज भी करना है, मगर साथ साथ उसकी तारीख़ को नहीं खोना। और उसकी तारीख़ में एक अहम हिस्सा ज़ाहिरी बात है ये भी है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, कायम हुई थी, और जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो उसी के नतीजे में एक जदीद चाइना भी कायम हुआ। यहाँ पे आप छोटा सा एग्जिबिट देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कायम हुई। इस जगह पर पहली नेशनल यानी उनकी कौमी कांग्रेस मुनक्कद हुई। जितने भी मैं चीनी म्यूज़ियम्स में गया हूँ, एक चीज़ मुझे हमेशा नज़र आती है कि वो मॉडल्स बहुत बनाते हैं, उनको मॉडल्स बनाने का बहुत शौक़ है। यहाँ पर बीच में आपको नज़र आ रहा है वो हुआंगपू रिवर, जिसके इर्द गिर्द दर हकीकत शंघाई का पूरा शहर कायम हुआ। ये भी एक रिवर सिटी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जदीद बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, वो किस तरह से कायम किए गए। और ये सारी डेवलपमेंट बेसिकली बहुत ही जदीद डेवलपमेंट है। पिछले आप कह लें चंद दहाइयों के अंदर अंदर शंघाई मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तब्दील हो चुका है। शहर का एक बहुत ही अहम पहलू ये है कि हर जगह, हर इलाका शहर का 15 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के, हस्पताल के, स्कूल के, ग्रोसरी स्टोर के, बेसिक एमेनिटीज़ के। तो जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि हम एक ह्यूमनिस्ट विज़न चाहते हैं, तो बेसिकली उससे उनकी मुराद ये है कि जो कम्युनिटी लाइफ साइकिल है, एक कम्युनिटी को जो लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरियात हैं, वो तमाम ज़रूरियात 15 से ज़्यादा मिनट दूर नहीं होनी चाहिए, चल के 15 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर तमाम चीज़ें कायम करनी है, तो फिर बात बनेगी। ये उनकी पूरी अर्बन प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है। इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हर कम्युनिटी की अशद ज़रूरत है, और उनको किस तरह से प्लान किया गया बाकायदा
کہ کوئی بھی کمیونٹی ان بیسک سروسز سے محروم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے انہوں نے کلچرل فیسلٹیز، ایجوکیشنل فیسلٹیز، سپورٹس فیسلٹیز، میڈیکل فیسلٹیز اور ایون ایلڈرلی سروس فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں۔ میرے پیچھے پروجیکٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے شنگھائی کے وہ ایریاز جو کہ ٹریڈیشنل تھے، جو کہ تاریخی تھے، ان کو بھی انہوں نے ایک طرف پرزرو کیا ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ شنگھائی ایک ماڈرن، انوویٹیو، ٹیکنالوجی اورینٹڈ انڈسٹریل سٹی بنے، اور اس کے لیے بھی جو انہوں نے مختلف اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ انہوں نے سارے اقدامات بڑی تفصیل سے نہ صرف ایکسپلین کیے بلکہ ماڈلز بنا کر بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج کا شنگھائی ایک جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہب بن چکا ہے تو یہ بات تو سب قبول کر لیں گے، مگر جو نئی بات ہے، جو بات اصل میں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ خود بخود یا خودرو طریقے سے نہیں ہوا، بلکہ یہ باقاعدہ گورنمنٹ پلاننگ کے نتیجے میں ہوا۔ پورے شہر کو آرگنائز کیا گیا، حکومت نے، ریاست نے اس کو اس طرح سے پلان کیا کہ یہاں پہ انوویشن، ٹیکنالوجی، سائنس تیزی سے تیزی ترقی کر سکے۔ چائنیز لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں چاہتے، لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے چاہتے ہیں، اور لوگوں کی زندگی اس وقت تک بہتر نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، فطرت کے ساتھ نہیں جڑتے۔ اسی لیے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ساری جو شنگھائی کی پرانی ترین ہسٹری ہے، ہزاروں سال پرانی، یعنی کہ جو لینڈ کی فارمیشن ہے، شہر کی فارمیشن ہے، کس طرح ویٹ لینڈ سے یہ شہر قائم ہوا، یہاں پہ جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی، نیچرل ڈیولپمنٹ کیا تھی، نہ صرف انہوں نے اس سب چیزوں کو اور اس سب نیچرل تاریخ کو یہاں پہ درج کیا، بلکہ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آگے وہ کس طرح سے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اوپر جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ مختلف لیئرز ہیں جو کہ زمین کی تہہ کے نیچے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم ویئر ہاؤسز یہاں بنائیں گے، میٹرو ٹنلز اس سے نیکسٹ لیول پہ بنائیں گے، پھر بلڈنگ فاؤنڈیشن بنائیں گے، اسپیشل ویئر ہاؤسز، انرجی فیسلٹیز، لانگ ٹرم سٹوریج، اسٹریٹجک اسپیس وغیرہ، جو بھی وہ سارا کچھ انہوں نے یہاں پلان کیا ہوا ہے۔ اور یہ جگہ تو مجھے بہت ہی اچھی لگی کیونکہ یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایئر کوالٹی کنڈیشنز کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسموگ کیسے ختم کی انہوں نے، جو کہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر تو بہت ہی برا معاملہ ہے، گرین لو کاربن سرکولیشن جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ایئر کوالٹی کو کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے معاملہ ٹھیک کریں گے، گاربیج سارٹنگ نہیں ہوگی تو کیسے معاملہ ٹھیک کریں گے۔ پھر انرجی کے نئے قسم کے طریقے تلاش کریں، آپ تو ڈیزل سے ہی اور فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی، اور مزید یہ کہ گرین ٹیکنالوجیز استعمال کریں، انڈسٹریز جو ہے ان کو بھی گرین ہونا چاہیے، اور نہ صرف انڈسٹریز کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نئی قسم کی گرین بلڈنگز بنانی ہوں گی، یعنی کہ گھر بھی ایسے ہونے چاہیے جو کہ انوائرمنٹلی سیف ہوں۔ اور یہ تو میرا سب سے ہی فیوریٹ آئیڈیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسپنج سٹی بنانی ہے۔ جی ہاں، اسپنج سٹی کا مطلب یہ کہ اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ نیچے جا کے سٹور ہو کے دوبارہ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور جناب عالی ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں، کہتے ہیں the vision is to build an ecological space featuring a city with gardens surrounded by forests and blue sky that matches its position of a socialist modern international metropolis with global influence and create an attractive society۔ یعنی کہ یہ سوشلسٹ اصولوں کا اطلاق ہے کہ انوائرمنٹ کو بھی دیکھا جائے، لوگوں کی زندگی بھی بہتر کی جائے، اور پھر ایسی سوسائٹی بنائی جائے، ایسا شہر بنایا جائے جہاں پہ لوگوں کی زندگی اچھی ہو۔ اسی سلسلے میں ان کی کوشش ہے کہ ایک بیلٹ بنائی جائے پارکس کی، جو سٹی کے ارد گرد جا رہی، تاکہ لوگ پارک جا کے بیٹھ سکیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خواتین کو پارک میں جانا ہی نہیں چاہیے، مگر یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین بھی پارکس میں جائیں، بچے بھی پارکس میں جائیں، قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ جتنا انسان قریب ہوگا اتنا ہی انسان کی اپنی ہیلتھ کے لیے یہ ضروری اور اچھا ہوگا۔ گھر کے اندر بیٹھنا جو ہے یہ تو موت کے برابر ہے۔ جہاں پہ آپ درختوں میں بیٹھتے ہیں، آپ پارک میں بیٹھتے ہیں، آپ سبزے میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ آپ کے سائیکالوجی پہ بھی اثر ہوتا ہے اور آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں انہوں نے اپنے گولز لکھے ہیں کہ 2035 تک
ہم نے اس شہر کو ایک ایسا شہر بنا دینا ہے کہ یہ بیسکلی ایک ماڈرن سوشلسٹ انٹرنیشنل میٹروپولس ہو، اور پھر مزید آگے انہوں نے لکھا کہ 2050 تک ہم نے یہ گولز اچیو کر لینے کہ بیسکلی ہم نے یہ ثابت کر دینا ہے کہ چائنا ایک گریٹ ماڈرن سوشلسٹ کنٹری ہے، جو کہ پراسپرس بھی ہے، جو کہ اسٹرانگ بھی ہے، جو کہ ڈیموکریٹک بھی ہے، اور جو کہ کلچرلی ایڈوانس، ہارمونیس، بیوٹیفل وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایکچولی وہ یہ سب کچھ اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آخر میں شی جن پنگ کا کوٹ ہے کہ looking ahead we have every reason to believe that in the great journey of China's development in the new era, Shanghai will create new wonders that will impress the world and turn a new chapter in building a modern socialist society۔ ہے نا غور طلب بات؟ میرے حساب میں تو شنگھائی یہی ثابت کرتا ہے کہ you can have your cake and eat it too۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گرینری بھی بہت ہے، اور آپ کو ایک ماڈرن سٹی کی اسکائی لائن بھی نظر آ رہی ہے۔ جتنی تیزی سے اس شہر نے ترقی کی ہے، میں نہیں جانتا کہ کوئی شہر ہے دنیا کے اندر جس نے اس طرح سے ایک جنریشن کے اندر ٹوٹلی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر دیا ہو۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ویژن یہ ہے کہ وہ آگے ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی نہیں، بلکہ وہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سوشلسٹ سوسائٹی بن چکی ہے، مگر یہ کہ ان کا پکا ارادہ ہے کہ یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا گول ہے کہ انہوں نے ایک جدید سوشلسٹ سوسائٹی کو قائم کرنا ہے۔ اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ چائنا کی گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے سوشلزم کے لیے، وہ ایک سیریس کمٹمنٹ ہے، وہ صرف لفاظی کی حد تک محدود نہیں۔ مگر چلیں، چاہے آپ سوشلزم سے اتفاق کریں یا نہ کریں، میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آلموسٹ ایک ڈاگما پھیل چکا ہے کہ بس نیو لبرلزم کر دو، نجکاری کر دو، پرائیویٹائزیشن کر دو، اور جو کچھ ہے وہ مارکیٹ ہی مینیج کر لے گی، اور مارکیٹ سب کچھ ٹھیک کر دے گی، قیمتیں بھی ٹھیک کر دے گی، شہر بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، سجی ہو جان گیاں گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ کم سے کم اربن پلاننگ کے اعتبار سے، اور ایک گرین سٹی اگر آپ کو بنانی ہے، ایک ایکولوجیکل سٹی بنانی ہے، اگر آپ کو ایک ایسی سٹی بنانی ہے جو کہ لیویبل سٹی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چاہے آپ اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں کہ چائنا سوشلسٹ ہے یا نہیں، آپ کو یہ بات ضرور قبول کرنی پڑے گی کہ یہاں شنگھائی کی جو اربن پلاننگ ہے وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پلاننگ کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی سویلائزیشن ترقی نہیں کر سکتی۔